الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے اللہ دین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومن کے بارے میں ہیں، جو ظاہری باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کا ایک وصف ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، جنت جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ غیب اور ایمان سے متعلق چند اہم باتیں سماعت کرو کہ نمبر 1، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کو کفر کہتے ہیں۔ نمبر 2، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز صدقہ کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بعد یہی طور پر عقل سے معلوم نہ کر سکیں۔ نمبر 4، غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہے۔ نمبر 2، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم، یہ کلمہ سماعت کرو کہ اللہ کے بتائے کے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور نماز کے فرائض مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں
کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز کے قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں قرآن مجید میں بہت مقامات پر بیان کی گئیں۔ سماعت کریں، سورۃ المومنون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ 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 اس میں رہیں گے۔ یہ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ النساء میں۔ ترجمہ، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ منافق لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو نماز میں اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے غافل کر کے مارے گا ایسے لوگوں کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید المرسلین قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اس کے دل میں اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اس کے دل میں کسی اور کا خیال نہیں ہوتا، فرمایا ان کے لیے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے نماز قائم کرنے کا۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ہی تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، نیز اولیاء اکرام یا فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان سے اعتدال سے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو متقین لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان متقین لوگوں کا وہ وصف بھی بیان کر دیا کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے میری بارگاہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف
نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین دیکھیے اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر، جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ سامعین و محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سمجھنے کا فہم عطا فرمائے۔ یہ ہم نے دو آیتوں کی تفسیر کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کا فہم عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔